اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ رجب المرجب کے اہم واقعات میں سے جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ سفر معراج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات جامع المعجزات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ معجزات اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائے، لیکن یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کو ساری دنیا کے سامنے آشکار فرما دیا، اور گویا کہ یہ بتا دیا کہ جو مقام ہماری بارگاہ میں ہمارے حبیب کا ہے، نہ اولین میں کسی کو یہ مقام دیا گیا اور نہ آخرین میں کسی کو یہ مقام ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے سفر معراج، تو ہمارا اس بارے میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اتنی کامل و اکمل ہے کہ اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی بعید نہیں، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ عظیم الشان معجزہ ہے واقعہ معراج، اس پر کفار نے جو اعتراضات کیے وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن بعض نام نہاد مسلمانوں نے بھی اس واقعہ معراج کے عجائب و غرائب کا انکار کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ واقعہ بیداری کا نہیں ہے بلکہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کرایا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ قانون قدرت بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تمام قدرتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ چاہے تو جس کے لیے قانون قدرت قائم رکھے، جس کے لیے چاہے تو قانون قدرت بدل دے، یہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قانون قدرت یہ ہے کہ چھری چلائی جائے تو چیز کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، یہی قانون قدرت ہے کہ چھری کی دھار تیز ہو اور کسی چیز پر چلائی جائے تو وہ اس چیز کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس قانون قدرت کو تبدیل فرما دیا، چھری تو چلی لیکن ان کو خراش تک نہیں پہنچی۔ قانون قدرت یہ ہے کہ آگ میں کسی چیز کو ڈالا جائے تو وہ جل کے خاکستر ہو جاتی ہے، یہی قانون قدرت ہے کہ کسی بھی چیز کو آگ میں ڈالو وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس قانون قدرت کو تبدیل فرما دیا۔ آپ آگ میں ڈالے تو گئے لیکن آگ نہ رہی بلکہ آپ کے لیے باغ بن گئی۔ آگ نے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچائی۔ قانون قدرت یہ ہے کہ پانی اپنی سطح کو برابر رکھتا ہے، کسی بھی برتن میں آپ پانی ڈالیں تو پانی کی سطح برابر ہو جائے گی، لیول ہو جائے گی، یہی قانون قدرت ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو تبدیل فرما دیا۔ آپ نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا تو
تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں سے رستہ بن گیا، اب وہ قانون قدرت آپ کے لیے تبدیل ہو گیا، آپ صحیح سلامت اس پانی میں سے نکل کر چلے گئے اور پانی آپس میں نہیں ملا۔ تو قانون قدرت بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جس کے لیے چاہے اس قانون کو قائم رکھے اور جس کے لیے چاہے تبدیل کر دے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ واقعہ معراج ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عین بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا، اور آپ کا جو یہ معجزہ ہے یہ عین بیداری کے عالم کا ہے۔ اب قانون قدرت یہ ہے کہ جو وقت ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے ایک جیسا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قانون قدرت کو تبدیل فرما دیا، دنیا کے لیے وقت کو روک دیا اور اپنے حبیب کے لیے وقت کو جاری فرما دیا۔ مختصر سے وقت کے اندر کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی ہی رہی، وضو کا پانی بہ رہا تھا تو بہتا ہی رہا، آپ کا بستر مبارک گرم تھا تو وہ گرم ہی رہا۔ یہاں پر وقت کی رفتار کو رب کریم نے روک دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو جاری فرما دیا۔ تو آپ مکے سے بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کی امامت فرماتے ہیں، آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جنت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جنت کی سیر فرماتے ہیں، رب کریم قرب خاص سے آپ کو مشرف فرماتا ہے، اور اسی مختصر وقت میں آپ واپس مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کو جاری فرما دیا اور ساری دنیا کے لیے وقت کو روک دیا، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ اور اسی پر قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی بطور دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ معراج شریف کی جو تفصیلات ہیں اس پر کچھ آپ کی خدمت میں کلام کروں گا، لیکن قرآن پاک کا وہ واقعہ کہ جس میں ہماری اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے وقت کو جاری فرما دے اور جس کے لیے چاہے وقت کو روک دے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ واقعہ جو ہے بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جناب عزیر علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی جو ہے یہ گزرے، حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس میں یہ رہتے تھے، اور آپ ایک مرتبہ کسی کام سے کسی دوسرے شہر کسی دوسرے ملک گئے، تو جب آپ اپنے شہر سے نکل کر کہیں اور چلے گئے تو پیچھے سے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور بیت المقدس پر حملہ کرنے کے بعد بخت نصر نے وہاں بہت قتل عام کیا، گھروں کو جلا دیا، عمارتوں کو گرا دیا، الغرض یہ کہ بیت المقدس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا بخت نصر نے۔ بہت سارے لوگ اس حملے میں جاں بحق ہوئے، ہلاک ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنی جان بچا کر جنگلوں، بیابانوں اور دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنے شہر بیت المقدس میں، تو جب آپ ایک چٹان کے اوپر سے چڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو منظر جو ہے وہ بالکل بدلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو شہر ہے بیت المقدس وہ بالکل تباہ و برباد ہوا ہے، عمارتوں کی چھتیں گری پڑی ہیں اور ہر طرف تباہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 259، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا
اس کی مثال کہ جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی، یعنی تباہ و برباد ہو چکی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی چھتیں وغیرہ دیواریں سب جو ہے مسمار ہو چکی تھی۔ تفاسیر میں جن کا ذکر ہے کہ کون گزرا اس بستی کے پاس سے، تو وہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو جب آپ نے اپنی اس بستی کا یہ حال دیکھا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو بولا کہ اسے کیوں کر جلائے گا اللہ عز و جل اس کی موت کے بعد۔ اب یاد رکھیے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں تو اس قسم کی اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی کلام کرتے ہیں تو معاذ اللہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس قسم کا کلام کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا مشاہدہ عطا فرما دے، تاکہ اس کے ذریعے ان کی امت کو بھی جو ہے وہ عقیدہ آخرت کی تقویت حاصل ہو اور عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو۔ عقیدہ آخرت ہمارا کیا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرمائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے لوگ مر گئے سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زندہ فرمائے گا اور اپنے حضور حاضر فرمائے گا اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو اس قسم کی بات کرتے ہیں تو دراصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کریم ان کو اس بات کا مشاہدہ فرما دے تاکہ اس کے ذریعے ان کی امت کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کس طرح سے دوبارہ زندہ فرمائے گا اس کی موت کے بعد۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ اس چٹان کے اوپر موجود تھے، آپ نے اسی درخت کے نیچے جو ہے اپنے سواری کے جانور کو باندھا۔ سواری کا جانور وہ عربی میں حمار کہلاتا ہے، فارسی زبان میں اس کو دراز گوش کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کو گدھا کہتے ہیں۔ تو آپ نے دراز گوش کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اس پر آپ کا کھانے پینے کا سامان تھا وہ آپ نے اس پہ سے اتارا۔ کھانے پینے کے سامان میں جو ہے ایک پیالے میں کچھ شربت تھا اور کچھ کھجوریں اور دیگر کھانے کا سامان تھا، وہ اتار کر آپ نے اپنے پاس رکھا اور وہاں پر آپ لیٹ کر سو گئے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اور پھر ہم نے اس پر موت کو طاری کر دیا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام پر، یہاں تک کہ وہ 100 سال تک سوتا رہا۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما رہے اور آپ پر جو وہ کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاری رکھا۔ جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو جیسے سوئے تھے ویسے ہی جاگے۔ سبحان اللہ، 100 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ کسی 100 سال کے بزرگ کو آپ دیکھیں جس نے اس دنیا میں 100 سال گزارے ہوں تو آپ تو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ 100 سال کے اندر ان کے جسم پر کتنے تغیرات آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ جس حال میں حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ 100 سال ہو گئے۔ اچھا، صبح کے وقت وہ لیٹے تھے سونے کے لیے اور جب 100 سال کے بعد وہ جاگے تو اس وقت غروب آفتاب سے پہلے کا ٹائم تھا، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے قال کم لبثت، ہم نے وہی فرمائی عزیر علیہ السلام پر، کم لبثت، اے عزیر تم نے یہاں کتنا عرصہ گزارا ہے، کتنے عرصے تم یہاں سوئے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہتے ہیں کہ وہ بولا کہ اے اللہ شاید ہی میں یہاں پر ایک دن
یا ایک دن سے کچھ کم وقت میں یہاں پر مقیم رہا ہوں. یعنی صبح کا وقت تھا جب وہ وہاں پر لیٹے تھے، اور جب 100 سال کے بعد جاگے تو غروب آفتاب سے پہلے کا وقت تھا. تو جب آپ جاگے تو آپ نے یہی سوچا کہ صبح سویا تھا شام کو اٹھ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. پورے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر سوئے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اس نے کہا کہ شاید ایک دن یا ایک دن سے کم اتنا عرصہ میں یہاں پر سویا رہا. قال بل لبثت 100 عام، نہیں نہیں اے عزیر، تم یہاں ایک دن یا ایک دن سے کم نہیں بلکہ پورے 100 سال تک مقیم رہے ہو. 100 سال تک تم یہاں مقیم رہے ہو. پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے فانظر، اے عزیر ذرا نظر تو ڈالو، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف. فانظر الی طعامک و شرابک، اے عزیر تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ذرا نظر تو ڈالو. لم یتسنہ، وہ تو بالکل ایسی ہیں کہ بالکل تازہ ہیں، ان میں بو تک نہیں آئی. سبحان اللہ. 100 سال تک کھانے پینے کا سامان بھی آپ کا بالکل صحیح رہا، اور آپ کا جو وہ شربت تھا پینے کا وہ بھی بالکل صحیح رہا، یعنی اس میں بو تک نہیں آئی. کھانے پینے کی چیز جب خراب ہونے لگتی ہے نا تو سب سے پہلے اس کے اندر بو پیدا ہوتی ہے. کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر خراب ہونے لگے تو سب سے پہلے اس کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر تغیر آتا ہے اور کیڑے وغیرہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جب زیادہ وقت گزر جائے. 100 سال ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام جس حال میں سوئے تھے اسی حال میں اٹھے، اور آپ کے کھانے پینے کا سامان بھی بالکل تازہ تھا، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی تھی. پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے وانظر الی حمارک، اور اے عزیر ذرا اپنے سواری کے جانور دراز گوشت کی طرف نظر کرو. حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے اس سواری کے جانور کو دیکھا تو وہ مر گیا تھا، اور مرنے کے بعد اس کی ہڈی پسلی گوشت پوست سب جو ہے وہ مٹی ہو گیا تھا. صرف ہڈیوں کی کچھ نشانیاں جو ہیں اس حمار کی، اس دراز گوشت کی باقی رہ گئی. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے وقت کو روک لیا، اور ان کا جو وہ سواری کا جانور تھا اس پر وقت جاری رہا. 100 سال کے اندر وہ مر کھپ کے گل سڑ کے بالکل برابر ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور اے عزیر ہم نے تمہاری اس حالت کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے. اب ذرا تم اپنے اس سواری کے جانور حمار کی طرف دیکھو. اب جو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس دراز گوشت کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی سامنے وہ گدھا، وہ حمار، وہ دراز گوشت سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. وہ جانور جو ہے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم نے تمہاری اس حالت کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے. کیا نشانی بنایا ہے؟ تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے. تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی سامنے وہ مرا ہوا دراز گوشت جو ہے وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پس پھر حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے اللہ، بے شک یہ تیری نشانیاں ہیں جو تو نے مجھے ظاہر فرمائی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی آپ کا ایمان تھا اس بات پر کہ رب کریم آخرت میں مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، لیکن آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ نے ان کو مشاہدہ کروا دیا کہ دیکھو اے عزیر، اس طرح سے ہم مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. اب حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنی بستی کی طرف دیکھتے ہیں
تو وہ بستی تو پھر آباد ہو چکی تھی، وہاں پر لوگ رہ رہے تھے اور چہل پہل ہو رہی تھی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت کو روک دیا اور دنیا والوں کے لیے وقت کو جاری کر دیا۔ 100 سال کے اندر بیت المقدس دوبارہ آباد ہو گیا اور دوبارہ وہاں پر لوگ رہنا شروع ہو گئے۔ آپ بستی کے اندر آتے ہیں اور پوچھتے پوچھتے کہ عزیر کہاں رہتا ہے، عزیر کہاں رہتا ہے، اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے کہ جو نابینا ہو چکی ہے، پاؤں بھی اس کے جو ہے وہ بالکل یعنی کہ معذور ہو گئی، پاؤں بھی اس کے بیکار ہو چکے ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ عزیر کہاں ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ عزیر کا کیا پوچھتے ہو، 100 سال پہلے وہ غائب ہو گیا تھا، اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ عزیر کہاں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہیں قریب میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے ان کو چھپا لیا، کسی کو ان کا پتہ ہی نہ چلا کہ یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی جو کہ نابینا تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پورا واقعہ بتایا۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ اگر تم واقعی عزیر ہو، تم دعا کرو میری آنکھیں صحیح ہو جائیں تاکہ میں دیکھ لوں تم واقعی عزیر ہو یا کوئی اور ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ جب اس نے دیکھا تو سامنے حضرت عزیر علیہ السلام موجود تھے، پہچان گئی، کہتی واقعی تم عزیر ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بھی صحیح کر دی، ٹانگیں بھی صحیح ہو گئی۔ اب وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ لے کر کے آ گئی ایک مجلس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے بھی موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کی عمر 118 سال کی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام آتے ہیں تو وہ بھائی ان کی عمر ہے، جوانی کا عالم۔ تو وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے عزیر کو ہمارے درمیان دوبارہ بھیج دیا، یہ عزیر ہے۔ تو سب لوگ جو ہے وہ حیران ہوتے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ان سے دلیل طلب کرتے ہیں۔ اب دلیل کیا طلب کرتے ہیں سنیے گا۔ لوگ دلیل یہ طلب کرتے ہیں کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اپنے وقت کی کتاب کا حافظ ہوتا ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے اپنے وقت کی کتاب کا حافظ ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی عزیر ہو تو ہمیں توریت پڑھ کر سناؤ، اگر تم توریت شروع سے آخر تک پڑھ کر سنا دو گے تو ہم جان جائیں گے کہ تم عزیر ہو۔ نسخہ لایا گیا، سب لوگوں نے نسخہ دیکھا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے شروع سے لے کے آخر تک توریت کی تلاوت کی، ایک لفظ بھی الگ نہ ہوا، پوری توریت سنا دی۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول گزرے ہیں، صرف نبی اور رسول اپنی کتاب کے حافظ ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے آپ کی امت کا چھوٹا بچہ بھی چاہے تو حفظ کرے تو پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت ہے کہ ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں حفاظ قرآن پاک کے شروع سے آخر تک قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان رہے اور ان کو توریت شریف پڑھ کر سناتے رہے اور ان کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو مقصد اس واقعے کا بتانا یہ تھا کہ دیکھیں قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے تبدیل فرما دیا۔ وقت سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت کو روک دیا اور ساری دنیا کے لیے وقت کو جاری فرما دیا۔ اور واقعہ معراج میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسے دکھائی کہ ساری دنیا کے لیے وقت کو روک دیا اور اپنے حبیب کے لیے وقت کو جاری فرما دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سفر معراج اختیار کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔